إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز من قائل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال في موضع آخر وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت اس دنیا کے دنوں اور راتوں کا بہت تیزی کے ساتھ گزرنا ہے، اور اس کا احساس ہم میں سے ہر وہ آدمی کر سکتا ہے جو ذرا اپنے اندر ڈرنے والا دل رکھتا ہو، اللہ کی عبادت سے اس کا دل لگا ہو۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ابھی ہم رمضان کے روزے رکھ رہے تھے، اس ماہ مبارک کی عبادتوں کے درمیان اس کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور آج اسلام کے اہم ترین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، حج کی اس سال سعادت حاصل کرنے والے ہیں، وہ حج کی تیاری میں لگ گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج اسلام کے 4 عظیم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔
وہ ارکان جن کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، جس کی فرضیت کے انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اس حج کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے گھر اور اپنے ان مشاعر کا انتخاب کیا ہے جن کو آیات بینات کہا گیا ہے، جن کو اللہ نے اپنی کھلی ہوئی بہت بڑی بڑی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، جن کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی سعادت اس حج میں، اس عبادت میں جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کے گھر کا دیدار اپنے آنکھوں سے وہاں جا کر، وہ گھر جو صرف اور صرف اللہ کے لیے، عبادت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے، جس گھر کی عظمت کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، جس گھر کی فضیلتوں اور برکتوں کا اللہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم اس گھر کا ذکر کریں جس گھر کا ذکر ہم صرف انہی دنوں میں کرتے ہیں، جبکہ وہ گھر ہمارا قبلہ ہے۔ اس گھر کی طرف متوجہ ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس گھر کی طرف متوجہ ہو کر اگر نماز نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس گھر کا شعور ہمارے اندر ہر نماز میں زندہ ہونا چاہیے، لیکن اس گھر کی عظمتوں کا ذکر ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ اس گھر کے تعلق سے اللہ نے اس آیت میں کیا کہا ہے، اس آیت مبارکہ میں جو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس گھر کی اللہ نے کئی خصوصیات اس آیت میں ذکر کی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا، کس مقصد سے بنایا گیا؟ عبادت کے لیے، طواف کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، اللہ کا گھر کا دیدار کرنے کے لیے۔ وضع للناس لعموم الناس، مفسرین نے لکھا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اور حقیقت میں جو مشرک ہے وہ بھی اس کا ذکر کر دیتا ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں سے آئی جاتی ہے۔ اور اگر مسلمان کے دل میں اس گھر کی عظمت نہ ہو، اس سے محبت نہ ہو، تو پھر اس کا ایمان کہاں ہے؟ جس گھر کی طرف ہر نماز میں وہ متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ نے اس کو کہا سب سے پہلا گھر جو تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا، یعنی تمام انسانوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اس گھر کو کس نے بنایا ہم سب جانتے ہیں۔ صحیح طور پر جو کچھ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، جن کو اللہ نے چنا اور اپنا خلیل کہا، ان کو حکم دیا اس گھر کے بنانے کی۔ یوں تو اسرائیلی روایات میں یہ آتا ہے کہ فرشتوں نے سب سے پہلے بنایا، لیکن یہ تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے اس تعمیر کا ذکر کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے کرایا، اور اسی کو سب سے پہلی تعمیر کہا، اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلا کہا ہے۔ صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اول بیت وضع للناس، کون سا وہ پہلا گھر ہے جس کو لوگوں کی عبادت کے لیے اس سرزمین پر بنایا گیا؟ تو آپ نے کہا بیت اللہ المحرم، اللہ کا حرام کیا ہوا گھر، اور ایک روایت میں کعبۃ اللہ المحرم، اللہ کا کعبہ، یعنی یہ بیت اللہ، ایک کعبہ، یہ سب سے پہلے جسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کے بعد مسجد اقصیٰ، قال کم بینہما، ان دونوں کی تعمیر میں کتنی مدت ہے، کتنی مدت کا فرق ہے، کتنے سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی؟ تو آپ نے کہا 40 سنہ، 40 سال کا فرق ہے، 40 سال پہلے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ
نے فرمایا ایک طرح سے یہود و نصارہ کا جواب بھی تھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے لگے، اس کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو یہود و نصارہ نے، یہود نے جو مدینے میں تھے، وہ کہنے لگے کہ اس کا دیکھو کہ جو پہلا گھر تھا مسجد اقصی، جو پہلی مسجد تھی مسجد اقصی جس کی طرف یہ متوجہ ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، وہاں اس کو چھوڑ کر اپنے کعبہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو اسی پر اللہ نے آیت نازل کی کہ پہلا گھر جو بنا تھا وہ بیت اللہ المحرم کعبہ بنایا گیا تھا، مسجد اقصی اس کے بعد ہے۔ تو پہلا گھر ہے جس کو اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس، ابراہیم علیہ السلام نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اس جگہ ہے جو مکے میں ہے، جس کو کیا اللہ نے بنایا للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، جو بابرکت ہے تمام انسانوں کے لیے اور تمام دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دو خوبیاں اللہ نے یہاں بیت اللہ کی بیان کی، ایک تو برکت والا بنایا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جب انہوں نے کہا تھا اپنے بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس بے آب و گیا وادی میں لے جا کر، جہاں نہ انسان تھا نہ انسان ذات، جہاں نہ پانی تھا نہ دانا تھا، کچھ نہیں، صرف اللہ کا حکم تھا کہ وہاں لے جا کر آباد کر دو۔ اور جب آباد کیا تھا تو اسی وقت دعا کی تھی کہ ہم نے اپنی ذریت میں سے کچھ کو یہاں آباد کر دیا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، اے میرا رب، دیکھیے دعا کرنے کا یہی طریقہ ہے انبیاء کا، اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا ہے جسے ربنا سے شروع کیا جائے یا اللہم سے شروع کیا جائے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، کہ انہوں نے کہا دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے رب میں نے اپنی بعض ذریت کو، سب کو نہیں کہا تھا، بعض ذریت کو، اپنی ایک بیوی ہاجر اور اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کیا، میں نے بعض اپنی ذریت کو تیرے بیت محرم کے قریب آباد کر دیا ہے۔ کیوں؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیم بھی ہے، اپنا گھر بنائیے تو اس نیت کے ساتھ کہ وہ آباد ہو اللہ کے ذکر سے، وہ آباد ہو نماز کے ذریعے، وہ آباد ہو قرآن کی تلاوت کے ذریعے۔ یہ تعلیم بھی ہے، اسی کی دعا کی۔ پہلے یہ دعا نہیں کی کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو، پہلے یہ کہا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے، اس طرح کے لوگ یہاں آئیں، اور اسی کا نتیجہ اللہ نے خود قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ وہ گھر ہے جس میں بڑی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ کچھ مفسرین نے تو اس کا یہ مطلب لکھا ہے کہ ایسی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جو بتلا رہی ہیں کہ یہ گھر ابراہیم ہی نے بنایا ہے، اور اس نشانی میں پہلی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اس جگہ کو، لیکن اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی اور وہاں نہیں پہنچ پاتے تھے تو ایک اونچا سا پتھر لیا، اسی پر آپ کھڑے ہوئے، اور اسماعیل آپ کے لڑکے، آپ کے بیٹے پتھر اٹھا اٹھا کر آپ کو دیتے تھے، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے پورے چاروں طرف کی دیوار بنائی، اور اس کے بعد اس کو بیت اللہ کے قریب ہی چھوڑ دیا۔ اسی لیے یہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلافت تک کعبے کی دیوار سے لگا ہوا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور مسلمان زیادہ ہوئے، طواف کرنے والے زیادہ ہوئے، اور اس پتھر سے پریشانی ہونے لگی، تو انہوں نے اس کو کھسکا کر وہاں کر دیا جہاں آج جب حاجی جاتے ہیں دیکھتے ہیں، اس جگہ پر جہاں آج ہے
اس جگہ پر یہ کیا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اس جگہ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کیا کہا اللہ نے کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر رکے طواف کرنے کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم اس مقام کو، جس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اس گھر کی تعمیر کی ہے، ہم اپنی نماز کی جگہ بنا لیں۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے جو کہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہی اسی وقت اللہ نے آیت نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ جب طواف پورا کر لیں تو اسی مقام ابراہیم کے پاس آ کر طواف کی 2 رکعتیں پڑھیں، طواف کی 2 رکعتیں پڑھیں، اور اسی کو جو بھی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور جو بھی جن کو بھی اللہ نے شرف دیا ہے بیت اللہ کی زیارت کا، عمرہ کرنے کا یا حج کرنے کا، وہ جانتے ہیں کہ اسی مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ آج بھیڑ کی وجہ سے یہ حکم ہو گیا ہے کہ مقام ابراہیم سے دور ہٹ کر نماز پڑھیں تاکہ طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیڑ کو دیکھ کر مقام ابراہیم کو کعبہ سے ہٹا کر دور کیا تھا۔ تو ایک فضیلت اللہ نے اس کی بتلائی، مبارکن، یہ بابرکت ہے، پوری دنیا والوں کے لیے بابرکت ہے۔ اس کی برکتیں بڑی عظیم ہیں، بہت ہی عظیم ہیں اس کی برکتیں۔ کتنی ہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں وہ کہ بیت اللہ کو، بیت اللہ الحرام کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کتنا بابرکت ہے، اس بیت اللہ کی وجہ سے اس سرزمین پر بہت ساری مصیبتیں ٹلتی ہیں، اس سرزمین پر آنے والی بہت ساری مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس بیت اللہ کا حج کرنا چھوڑ دیں تو اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو ملا کر تباہ کر دے۔ اس بیت اللہ کی یہ برکت ہے کہ اس بیت اللہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس آسمان و زمین کو بہت سارے اپنے عذاب سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کیا کہا؟ ھدی للعالمین، اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کیوں ہدایت کا ذریعہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جب اس کو بنوایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ اس جگہ بنانا ہے، تو اسی وقت ان کو حکم دیا تھا کہ یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی، یہاں شرک نہیں ہوگا، یہاں صرف اسی رب کو پوجا جائے گا جس رب کے نام سے یہ گھر بنایا گیا ہے اور جس رب کے حکم سے اسے بنایا گیا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے کھلے طور پر ابراہیم علیہ السلام سے بہت صاف کہا کہ کعبہ کی جگہ، بیت اللہ بنانے کی جگہ یہ ہے، تعین کی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ کہاں اللہ کا گھر بناؤ گے؟ اللہ کا گھر یہاں بنے گا مکہ میں، اس جگہ پر۔ جب تعین کی تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بنایا، اور اللہ نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ اس گھر کو ہر قسم کی شرکیات سے محفوظ رکھو، ہر قسم کی شرکیات سے محفوظ رکھو۔ وہاں جا کر اللہ کے علاوہ کسی کی یاد نہیں آنی چاہیے۔ وہاں ہاتھ اٹھے گا تو اسی پروردگار کے لیے جس کے لیے یہ گھر ہے، جس کا یہ گھر ہے اور جس نے یہ گھر بنوایا ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے وہاں ہاتھ نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس کو پاک و صاف رکھو ہر قسم کے شرک سے۔ یہ ہدایت ہے اس گھر کی۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور انہیں کھلی ہوئی نشانیوں میں سے مقام ابراہیم ہے۔ میرے بھائیوں، جب حج پر انسان جاتا ہے، عمرے میں نہیں، حج میں انسان جب جاتا ہے تو بہت ساری اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں جن پر وہ غور بھی نہیں کر پاتا ہے۔
لیکن میرے بھائیوں میں کہتا ہوں جو بھی جانے والا ہو وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ کتنے بڑے عظیم گھر کا دیدار ایک طرف اس کو نصیب ہوتا ہے، دوسرے طرف اللہ کے وہ مشاعر جن کو شاعر اللہ نے بڑی نشانیاں کہا ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ کون ہے؟ منا، مزدلفہ، عرفہ، رمی جہاں جمرات کی رمی ہوتی ہے، ان سب کو اللہ نے اپنے شاعر میں ذکر کیا اور کہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی اللہ کے شاعر کی، اس کی بڑی بڑی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے۔ وہاں آدمی گھومنے پھرنے اور سیر و سپاٹا کے لیے نہیں آتا ہے۔ افسوسناک منظر وہ ہوتا ہے جب کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر، جہاں کعبہ ہے اس کے صحن میں کھڑے ہو کر اس موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ویڈیوز اور نہ جانے کیا کیا بنا کر شیئر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ اسی لیے وہاں جاتے ہیں؟ وہاں آدمی کے جانے کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ دنیا کی سیر و سیاحت اور نہ ہی دنیا کی چیزوں کا استعمال، صرف ایک چیز اللہ کے گھر کی تعظیم کا خیال کرتے ہوئے اس رب کی عظمت اور اس کی عبادت۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو میرے بھائیوں وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنا خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ویڈیوز میں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اس گھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ کہا کہ ہم نے، یاد کرو جب ہم نے بیت کو یعنی اپنے گھر کو، جس زمین پر ہم نے اپنا گھر بنوایا، اس گھر کو مثابتاً لوگوں کے ثواب حاصل کرنے کی جگہ بنایا۔ کیا مقصد ہے وہاں جانے کا؟ اللہ کہتا ہے لوگوں کے ثواب حاصل کرنے کی جگہ بنایا اور لوگوں کے لیے امن و امان کی جگہ بنایا۔ دو خوبی، اور یہ دو بہت ہی عظیم خوبی ہے۔ یہ معجزہ ہے اللہ کا اس سرزمین پر، یہ علامت ہے اس بات کی اللہ کی اس سرزمین پر کہ قرآن میں جو کچھ ہے اور اللہ نے جو اپنا دین نازل کیا ہے اس قرآن کے ذریعے برحق ہے، اور جو نشانیاں اللہ نے بتلائی ہیں آج سے 1450 سال کے پہلے وہ سب برحق ہیں، وہ معجزہ ہے اللہ کا۔ یہ دلیل ہے ہمارے آپ کے لیے ہمارے اس دین کی حقانیت کی، ہمارے رسول کی حقانیت کی، اللہ کے کتاب کی حقانیت کی اور اللہ کے عظیم احکام کی حقانیت کی۔ کہا کیا دو خوبیاں بیان کی؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا۔ اس کا دو معنی مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہاں جا کر ثواب حاصل کرنے کی جگہ۔ بیت اللہ میں ثواب کتنا ملتا ہے آپ خود بتائیے؟ بیت اللہ میں حرم، مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب دنیا کی تمام مسجدوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مسجد اقصی اور مسجد نبوی سے بھی سب سے زیادہ ثواب یہاں ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ایسی جگہ بنایا ہے کہ جہاں جانے کے بعد آدمی بار بار وہاں جانے کا شوق رکھتا ہے، اور یہ ان سے پوچھئے جن کو یہ زیارت نصیب ہوئی ہے۔ ایک بار جانے کے بعد آدمی سوچتا ہے کتنا جائیں، ہر سال جائیں، اور بار بار اللہ کے اس گھر کی زیارت نصیب ہو۔ کہا کہ ایسا گھر بنایا ہے جہاں جس کی طرف جانے کا شوق آدمی کے دل میں بھرا رہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ہر مسلمان جس کا اللہ کی عظمت پر اور اس گھر کی عظمت پر فضیلت پر ایمان ہے، وہ شوق رکھتا ہے اس بات کا کہ بار بار جائیں اور بار بار وہاں کا ثواب حاصل کریں۔ اور دوسری چیز کیا بتایا؟ مثابۃ للناس وامنا، میں نے کہا ہے دونوں اس قرآن کی حقانیت کی علامت ہے، یہ دونوں صفتیں۔ دوسری کیا ہے کہ اس جگہ کو ہم نے امن و امان کی جگہ بنایا ہے، یہاں جو آتا ہے، جو بھی یہاں آتا ہے وہ امن و امان میں ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، مشرکین مکہ بھی اپنے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی
اس جگہ کو امن و امان کی جگہ مانتے تھے۔ یہاں اگر ان کا باپ کا قاتل بھی کوئی آ جاتا تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے، ہر قتل کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ ہماری شریعت نے اس کو اور زیادہ بڑھا دیا اس حرمت کو، کہ یہاں کے جانور کا شکار حرام، یہاں کے پودوں کو اکھاڑنا حرام۔ ہر جانے والا میرے بھائیوں اس گھر کی اور اس حرام کی حرمت والی جگہ کی حرمت کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھے۔ اس حرمت کی پامالی آپ کی تمام عبادتوں کو برباد کر دے گی۔ یہاں آپ کس مقصد سے جا رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیے۔ بہت جلد جن لوگوں کو اللہ نے اس سال حج کی سعادت کا موقع دیا ہے اور وہ جانے والے ہیں، ان کے بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی معمولی جگہ نہیں ان کے لیے۔ اللہ نے ان کو چنا ہے، بہت سارے ہیں جن کو پیسہ جن کے پاس ہے لیکن اس کے بعد بھی ان کو توفیق نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اللہ نے چنا ہے اپنے گھر کی زیارت کے لیے، حج کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے۔ تو اس عبادت کا کیا مقام ہے اور اس جگہ کا جہاں کیا مقام ہے جس جگہ آپ جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ھدی للناس فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہاں بھی اللہ نے کہا کہ جو آدمی یہاں داخل ہو جاتا ہے وہ امن و امان میں ہو جاتا ہے۔ اور وہ امن و امان کیسا ہے میرے بھائیوں؟ آج کی دنیا میں جہاں کہیں کوئی امن و امان نہیں ہے، جہاں آدمی عام طور پر اپنی زندگی کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، اس گھر میں جب داخل ہو جاتا ہے، وہاں مکہ میں داخل ہوتا ہے تو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ اپنے آپ کو خود بخود ہر طرح کے خطرات سے محفوظ سمجھنے لگتا ہے۔ اور پوچھئے ان لوگوں سے جو وہاں گئے ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہاں جو داخل ہوگا ومن دخلہ کان آمنا۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور جن کو اللہ نے اس جگہ جانے کی استطاعت دی ہے، وہاں جانے کا جو خرچ ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، وہاں جانے کے لیے جو صحت چاہیے وہ صحت اس کے پاس ہے، استطاعت ہے اس کے پاس، تو اس کے اوپر اللہ نے اس گھر کا حج فرض کیا ہے۔ آگے کیا کیا ہے اس پر وہ لوگ غور کر لیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو آدمی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں کفر کہنے کا کیوں مطلب ہے؟ مسلمانوں کو حج کا حکم دیا گیا، حج کا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے، وہ بیان کیا کہ لوگوں کے اوپر اللہ نے حج کا فریضہ واجب کیا ہے، پھر یہاں کفر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس گھر سے دوری اپنی بنائے رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی سعادت ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے یہ کافروں کا عمل ہے، یہ کافروں کا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو آدمی کفر کرے گا تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے، اس کو اس کی فکر نہیں ہے کہ کون کیا عمل کر رہا ہے، اس کے ہاں تو جا کر اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ تو بیت اللہ کی 3 خوبیاں یہاں اللہ نے بیان کی، اور سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو یہاں بھی 3 خوبیاں بیان کی، اور یہ 3 خوبیاں دنیا کے کسی جگہ اور کسی عبادت گاہ کو اور کسی مقام کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ آج مسلمان جو شرک میں ملوث ہیں، مزارات والے ہیں، اور مزارات پر جا کے سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ آیات پڑھیں، اور ان آیات میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اور جو نشانیاں اپنی بیان کی ہیں، ذرا سوچیں کہ کیا یہ عظمتیں اور یہ برکتیں اور یہ فضیلتیں دنیا کے کسی اور مقام کو حاصل ہو سکتی ہیں؟ اور اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں سے جو لوگ بھی حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جہاں ضروری ہے کہ وہ حج کے احکام کو، دعاؤں کو یاد کریں، حج کے احکام کو جانیں، طریقے کو جانیں، وہیں یہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس مقام کی فضیلت اور اس مقام کی بلندی اور اس مقام کی عظمت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ وہاں جا کر اس مقام کی حرمت کی پامالی ان سے نہ ہو، کیونکہ
اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو آدمی بھی اس جگہ جا کر ظلم اور الحاد کے ذریعے اس کی حرمت کو پامال کرے گا، عام کہا ہے چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے نوکر ہو، چاہے جو بھی ہو، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جو آدمی بھی اس مقام اور اس بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا چاہے گا، چاہے ظلم کے ذریعے کسی پر ظلم کر دیا، کسی جانور ہی پر صحیح اور کسی انسان پر صحیح کہیں ظلم کیا یا الحاد کی بات کی۔ الحاد کی بات میرے بھائیوں یہ بہت عام سی ہے خود مسلمانوں کے اندر، الحاد کی بات کی، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اسے ہم دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ یہ دردناک عذاب اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا میں ہوگا یا آخرت میں ہوگا، یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں کہ غیر مسلم کہتے ہوں۔ جو بھی آدمی اس طرح کا عمل کرے گا کہ اس سے اس گھر کی حرمت پامال ہوگی، اس گھر کی بے حرمتی ہوگی کسی بھی اپنے عمل کے ذریعے، تو وہ دردناک عذاب سے، دردناک عذاب میرے بھائیوں آپ کی روزی چھین سکتی ہے، دردناک عذاب آپ کے اوپر بیماریاں مسلط ہو سکتی ہیں، دردناک عذاب آپ کے اوپر دشمن مسلط ہو سکتا ہے، دردناک عذاب ایسی کوئی آفت آپ کے اوپر آ سکتی ہے جس سے آپ کو چھٹکارا ہی نہ ملے۔ یہ نہ سوچئے کہ دردناک عذاب وہی ہے کہ سب کے ساتھ سب ہلاک ہو جائیں۔ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس اللہ کی اس وعید کو بھی سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دے، رب العالمین ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دے، نیکیوں کی رغبت، نیکیوں کا شوق، اپنی رضا کی تلاش کا شوق ہمارے اندر پیدا کر دے، ہم کو نمازی بنا دے، اپنے احکام پر، اپنے فرائض و واجبات پر، اپنے احکام پر، اپنی شریعت پر عمل کرنے والا بنا، صحیح معنی میں ہمیں مسلمان بنا، عمل کرنے والا مسلمان بنا، اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اپنے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا، عامل بالسنہ بنا، صرف زبان سے کہنے والے ہم اہل حدیث نہ ہوں بلکہ حقیقت میں عمل کرنے والے، آپ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ رب العالمین ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، رب العالمین حلال رزق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو سن لے۔ آج دنیا جس طرح کے فتنوں میں گھری ہوئی ہے اور حق کو سمجھنے سے خود مسلمان بہت دور ہیں، رب العالمین ہمیں حق کی سمجھ عطا فرما، اس فتنے میں ہمیں جانے سے بچا لے، فتنے میں جان پڑنے سے ہمیں بچا لے، اور فتنوں کی سمجھ ہمیں عطا کر دے رب العالمین۔ جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، عقیدہ توحید پر، اپنے نبی کی سنت پر قائم دائم رکھ، اور جب اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تیرے دربار جانے کا وقت آئے رب العالمین، ہماری زبان پر تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ۔